خیر الکلام ہے، سب کلاموں کا سردار ہے، اور اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے اسے یاد کرنا اور اسے محفوظ کرنا بھی اللہ کے چنندہ بندوں کے حصے میں آتا ہے، ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور حفاظت قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں قرآن کے علاوہ، جن میں سے کچھ کا نام ہم جانتے ہیں اور اکثر کا نام ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے ہم کو بتایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ہم کو بتایا نہیں۔ اس لیے جتنے نام اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں اتنے نام ہم جانتے ہیں، اور اپنے اندازے سے، گمان سے، خیال سے تو ہم کوئی نام متعین کر نہیں سکتے کہ یہ آسمانی کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اللہ نے بہت سے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ صحیفے یعنی اللہ نے اپنے احکام کتابوں کی شکل میں انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو دیے ہیں، جن میں سے مشہور کتابیں ہیں قرآن مجید، انجیل، توریت، زبور۔ ان کا نام عام طور پر ہم جانتے ہیں، اور قرآن مجید پر تو الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور بھی اتاری، صحیفے بھی اتارے، لیکن کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اس لیے نہیں لی کہ سارے نبیوں کی نبوت بھی وقتی تھی، سارے رسولوں کی رسالت بھی وقتی تھی، اور جو کتابیں ان کو دی گئی تھیں اور جو صحیفے ان کو دیے گئے تھے وہ بھی وقتی تھے۔ وقتی سے مراد یہ کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ گئے تب دوسرے نبی کو ماننا ہے، ایک رسول کے بعد جب دوسرے رسول آ گئے تو دوسرے رسول کی شریعت پر چلنا ہے، اور جو پہلے کے نبی ہیں اور پہلے کے رسول ہیں ان کے بارے میں صرف یہ عقیدہ تو رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی شریعت پر نہیں چلنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر نہیں چلنا ہے۔ شریعت پر چلنا ہے جو اس وقت کے نبی اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں یا اس وقت کے جو رسول ہیں اللہ نے بھیجے ہیں ان کی شریعت پر، اور پہلے کے نبی کی کتاب پر بھی عمل نہیں کرنا ہے، پہلے کے رسول کے صحیفوں پر بھی عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ عمل کرنا ہے جو اس وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی کتاب پر۔ تو ساری کتابیں بھی وقتی ہوتی تھیں ایک محدود زمانے کے لیے، اور سارے نبیوں اور رسولوں کی رسالت بھی محدود ہوتی تھی ایک محدود زمانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ان کتابوں کی، کیونکہ ان میں اگر کوئی گڑبڑی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کی تلافی اور تدارک اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے تھے کہ دوسرے نبی بھیج دیتے تھے، دوسری کتاب اتار دیتے تھے۔ اس لیے پہلے کہ نبی کی شریعت میں اور پہلے کے نبی کی کتاب میں اگر لوگوں نے گڑبڑی کر دی، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی تو دوسرے نبی اس کو آ کے صحیح کر دیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آپ کی شریعت آخری شریعت،
آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید آخری کتاب مقدس، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس لیے کہ اگر اس میں تحریف ہو جاتی، تبدیلی ہو جاتی، گڑبڑی ہو جاتی تو پھر تدارک اور تلافی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ کوئی نبی تھوڑی آتے جو سدھار دیتے، کوئی رسول تھوڑی مبعوث ہوتے جو گڑبڑی ہوئی تھی اس کو بتا دیتے اور صحیح راستہ دکھا دیتے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ اب اس کتاب میں کوئی گڑبڑی ہونے نہیں پائے گی۔ اس کتاب میں جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذمہ داری اللہ نے حفاظت کی خود لے لی۔ تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، لیکن کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا کوئی انتظام ایسا کیا ہے جیسے ہم اور آپ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں؟ ہم کسی قیمتی چیز کا انتظام حفاظت کا ایسے کرتے ہیں کہ مضبوط بکس میں تجوری میں رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، پہرا بٹھاتے ہیں، مضبوط کمرہ ہوتا ہے، شاندار عمارت ہوتی ہے مضبوط قسم کی۔ تو کیا کسی نے ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی موٹی موٹی مضبوط دیواروں والی عمارت ہے، اس میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اور اس پر بھاری بھرکم دروازہ لگا ہوا ہے اور بھاری بھرکم دروازے میں بھاری بھرکم تالا لٹکا ہوا ہے، اور تالا لٹکنے کے بعد چاروں طرف سے فرشتے اس عمارت کو گھیرے ہوئے ہیں، مسلح ہیں، ہتھیار بند ہیں، خبردار کوئی تالا توڑنے نہ پائے، خبردار کوئی دروازہ کھولنے نہ پائے، خبردار کوئی کمرہ کھولنے نہ پائے، خبردار قرآن مجید میں کوئی تحریف کرنے نہ پائے۔ تو اس طرح کی تو حفاظت کا کوئی اللہ نے انتظام نہیں کیا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور قرآن محفوظ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ سارے کام کرتے ہیں لیکن اسباب و وسائل اس کے لیے بنا رکھے ہیں۔ جو ہم کھیت میں گیہوں زمین میں بوتے ہیں اور پھر پودا نکلتا ہے، پھر لہلہانے لگتا ہے، یا کوئی پودا لگاتے ہیں، سب کو لہلہانے والا اور برگ و بہار لانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اللہ نے انتظام کر رکھا کہ پہلے تم کھیت کو جوتو بو، اس کے بعد یہ سب ہوگا، اور اس کے بعد بھی گیہوں کو تیار کرو، پھر کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، مگر کیا سب کا کھانا سب کے منہ میں پہنچ جاتا ہے اپنے سے؟ نہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے، کھیتی کرنی پڑتی ہے، پھر جناب گیہوں اگر آ بھی گیا، کھانے کی چیز آ بھی گئی ہے تو اس کو پیسو، پکاؤ، پکنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، کھاؤ، تب جا کے پیٹ بھرتا ہے۔ یہ سب وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے مگر اسباب و وسائل اس کے لیے بنائے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اس کے لیے بھی اسباب و وسائل بنا دیے، اور اس کے لیے اسباب و وسائل حفاظت کہ ان کو بنایا، ذمہ داری لی اللہ نے خود، اور حفاظت کے لیے ذریعہ بنا دیا حفاظ کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام یہ حفاظ کرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طور پر اس کام کو ترتیب دیا ہے اور اس کا نظام بنایا ہے، تو ذمہ داری خود لی ہے اور اس کے ذمہ دار حفاظ کرام کو بنا دیا۔ حفاظ کرام قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے لب و لہجے کو محفوظ کیے ہوئے ہیں اور سب کی حفاظت ہو رہی ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے حفاظ کرام کو دے رکھی ہے۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا اور اس کے لیے چن لیا کس کو؟ حفاظ کرام کے سینوں کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ اتنی بڑی چیز کے لیے حفاظ کرام کے سینوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، تو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے جن کو چنا ہے تو کیا ایسے ہی لوگوں کو چن لیا؟ ہمارے پاس، آپ کے پاس بہت قیمتی ہیرا ہے جو دنیا میں اکلوتا ہے، دنیا میں کوئی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، کوئی اس کا دام نہیں لگا سکتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیں۔ وہ ہیرا جو دنیا میں لاسانی ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا اور اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، ہم امانت کے طور پر کسی کے پاس اس کو رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم سڑک پر کھڑے ہو کر جو بھی گزر رہا ہوگا ایرا غیرہ اسی کے حوالے کر دیں گے کہ لو ہمارا یہ موتی جو قیمتی ہیرا ہے اس کو حفاظت سے رکھو، ایرے غیرے کو دے دیں گے؟ کوئی بھی چلتا پھرتا مل جائے، کوئی بھی کسے باشد کوئی آدمی ہو، ہم اس کو دے دیں گے؟ جی نہیں، ہم چھانٹیں گے، چنیں گے، منتخب کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے کون آدمی اس کا اہل ہے جو ہماری اس ہیرے کی حفاظت کرے۔ خوب اچھی طریقے سے سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، تب ہم وہ ہیرا اس کے حوالے کریں گے کہ جناب آپ ہمارے نزدیک اس بات کے اہل ہیں کہ ہماری اس ہیرے کی حفاظت کریں، آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ تو جب ہم دنیاوی چیزوں کے لیے، اپنے ہیرے کی حفاظت کے لیے بہت ہی چھانٹ کے، منتخب کر کے کسی کو متعین کرتے ہیں، تو قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے میں امانت کے لیے اتاریں گے تو ہر ارے غیرے کو مل جائے گی۔ کوئی بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ یہ امانت اس کے سینے میں اتار دیں گے؟ ہرگز نہیں اتاریں گے، ہرگز نہیں اتاریں گے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ کون اہل ہے ہماری اس کتاب کی حفاظت کا، کہ ہم اس کو یہ کتاب اس کے سینے میں اتار دیں، نقش کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے جو حفظ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب بندے ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جو کام اپنے ذمہ لیا تھا اس امانت کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ تو حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ جو قرآن کو پڑھے، حفظ کرے اور اس پر عمل کرے، البس والدہ ہو، پہنائے جائیں گے اس کے والدین، البس والدہ ہو تاجن یوم القیامہ، اس کے والدین قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے جائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگی، فی بیوت الدنیا، دنیا کے گھروں میں، لو کانت فیکم، اگر وہ سورج تمہارے گھر میں اترا۔ سورج اتنی بلندی سے کہا جاتا ہے کہ چوتھے آسمان پر سورج ہے، وہاں سے روشنی بکھیر رہا ہے، اجالا کر رہا ہے۔ رات آتی ہے، ہر چیز تاریک ہو جاتی ہے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، بعض وقت تو سامنے کی چیز اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دیتا، اتنا اندھیرا معلوم ہونے لگتا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے ہر چیز بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ تو سورج جو اتنی بلندی سے روشنی بکھیر رہا ہے اور منور کیے ہوئے ہے پورے عالم کو، اس سورج کی روشنی بھی اس تاج کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی جو تاج حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر سجایا جائے گا۔
کون سورج؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ سورج نہیں جو بڑی اونچائی سے، بلکہ فی بیوت دنیا لو کانت فیکم، اگر تمہارے دنیاوی گھر میں سورج اتر آئے تو روشنی کا کیا حال ہوگا؟ تب روشنی کا کیا حال ہوگا؟ وہ سورج جو بلندی سے روشنی بکھیر رہا ہے وہ سورج نہیں، بلکہ تمہارے گھر میں وہی سورج آ جائے، تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہارے گھروں میں آ جائے، پھر روشنی کا کیا حال ہوگا؟ اس سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، ماد پڑ جائے گی اس تاج کی روشنی کے سامنے جو تاج حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر سجایا جائے گا۔ یہ اعزاز کس کو مل رہا ہے؟ یہ اعزاز مل رہا ہے حافظ قرآن کے والدین کو۔ حافظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، حافظ قرآن کے والدین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے خود قرآن کو یاد کیا ہے، عمل کیا ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے والدین کا یہ اعزاز ہے، تو خود اس کا اعزاز کتنا بڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں، بس کہہ کہ تم ہی سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ہم نہیں کہتے کچھ، تم خود ہی سوچو۔ جب اس کی وجہ سے والدین کا یہ اعزاز ہے تو خود اس کا اعزاز کتنا ہوگا؟ سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ، اس کے اعزاز کو تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے کہ قرآن کو پڑھتا جا، رتل کما ترتلو فی الدنیا، کہا جائے گا کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھو اور اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، اور تمہاری جنت میں آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا۔ یہ اعزاز۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن فیقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار۔ دو آدمی قابل رشک ہے، حسد یہاں بمانا رشک ہے، محدثین نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ دو اشخاص قابل رشک ہیں، یعنی اس بات کے لائق ہیں کہ آدمی دل میں تمنا کرے کہ میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور ہر دم قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں، قرآن کو سنانے میں، قرآن کے پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ ہر دم دن و رات آناء اللیل و آناء النہار کہا گیا دونوں کے بارے میں، دن و رات اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے اچھے لوگ آج کی دنیا میں کہتے کوئی منتری جی ہو گئے، بہت بڑے اونچے درجے پر پہنچ گئے، مکھ منتری ہو گئے، پردھان منتری ہو گئے، فلانے منتری ہو گئے، اور جناب کلکٹر صاحب ہو گئے، ڈی ایم صاحب ہو گئے، تھانے دار صاحب ہو گئے، اور فلاں سیٹھ صاحب ہو گئے، فلاں دولت مند ہو گئے، فلاں گرہست ہو گئے، فلاں پیسے والے ہو گئے، فلاں کوٹھی والے ہو گئے، فلاں باغوں والے ہو گئے، فلاں کھیتوں والے ہو گئے، اتنے پیسے والے ہو گئے، بینک بیلنس والے ہو گئے، بہت اونچے۔ ہم اپنی دنیا میں انہیں لوگوں کو اونچا سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے سچے یہ فرماتے ہیں، سب سے سچے اور سب سے برگزیدہ نبی، سارے نبیوں کے سردار، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، یہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھ رہا ہے، سکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات کہہ دی ہے، قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ سکھا رہا ہے، قرآن کا معنی سکھا رہا ہے، قرآن کو حفظ کر رہا ہے، قرآن کو کسی انداز میں بھی سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، چاہے وہ مکتب میں سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، چاہے وہ حفظ قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، چاہے قرآن کی تفسیر اور تعلیم دے رہا ہے، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھا رہا ہے، تفسیر سمجھا رہا ہے، قرآن کے احکام جو ہیں جو اس سے مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کی تشریح کر رہا ہے،
سب سے اچھے یہی لوگ ہیں، سب سے اچھے یہ لوگ، چاہے دنیا مانے کہ نہ مانے۔ ہم دنیا کو منوانے نہیں جا رہے، مگر ہمارے رسول نے کہہ دیا ہمارا اس پر ایمان ہے، دنیا مانے نہ مانے، مگر سب سے اچھے لوگ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ سب سے اچھے لوگ کسی عہدے و منصب کو پانے والے یا دولت و پیسے کو پا جانے والے نہیں ہیں، سب سے اچھے یہی گوریاں نشین چٹائیوں پر بیٹھنے والے، گوروں پر بیٹھ کے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے، یہ سب سے اچھے لوگ۔ ہمارے اس پر ایمان ہے کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ تو بات ہو گئی حفظ قرآن کی فضیلت اور عظمت قرآن کے بارے میں۔ ایک بات اور اس بچے سے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی دولت تو ملی ہے، بہت اونچی دولت تو ملی ہے، لیکن قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ یاد کرنے میں بہت آسان ہے، بڑی جلدی قرآن یاد ہوتا ہے۔ دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن بہت جلدی یاد ہوتا ہے۔ اتنی موٹی کتاب جو قرآن مجید یہاں رکھے ہوئے ہیں، قرآن مقدس یہاں رکھے ہوئے ہیں، اتنی موٹی کوئی کتاب چاہے عربی کی ہو چاہے کسی اور زبان کی ہو، قرآن عربی میں ہے، عربی کی کتاب کو لے لیجیے آپ لوگ، کوئی دوسری کتاب یاد کرنا اگر ہو تو بہت مشکل ہے، بہت ٹیڑھا ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور قرآن یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، بہت جلدی قرآن یاد ہوتا ہے، لیکن قرآن بہت جلدی بھولتا بھی ہے۔ جیسے قرآن یاد ہوتا ہے نا، قرآن بھولتا بھی جلدی ہے، قرآن بھولتا بھی بہت جلدی، کیونکہ قرآن بہت غیرت دار ہے، قرآن بہت غیرت دار ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہو، غیرت دار مہمان، آپ کے گھر میں مہمان ہوا، بہت ہی معزز اور غیرت دار مہمان آپ کے گھر آیا ہے، اور آپ اس کو کہتے بھی نہیں کہ یہاں بیٹھیے، اس سے آپ نے بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں، نہ اس کی کوئی خاطر مدارات کر رہے ہیں، نہ آپ اس کی طرف کوئی توجہ کر رہے ہیں، تو غیرت دار مہمان تو ایک سیکنڈ بھی نہیں رکے گا، وہ کہے کہ میں کس کے گھر میں آ گیا ہوں، میں کس کے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو غیرت دار مہمان کسی کے گھر جائے گا اور بے توجہ ہی دیکھے گا میزبان کی کہ یہ تو ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا، تو ٹکے گا نہیں، فوراً چلا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن بھی بہت غیرت دار ہے، اگر قرآن کو یاد کرنے والے اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے نا، اس کو یاد رکھنے کے لیے جو طریقے ہیں اس کو اپنائیں گے نہیں، تو قرآن ٹکے گا نہیں، غیرت دار مہمان کی طرف فوراً چلتا بنے گا، فوراً چلتا بنے گا۔ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن اگر بے توجہی ہوئی، لاپرواہی ہوئی، اور قرآن کی حفاظت کے جو طریقے حفاظ کرام بتاتے ہیں ان پر عمل نہیں کیا گیا، جو اساتذہ بتاتے ہیں، حفظ کے اساتذہ اور حفظ کے محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہیں، ان پر عمل نہیں ہوا، تو قرآن غیرت دار مہمان سے بھی تیزی سے بھاگے، نکل جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیلا من الابل فی عقولها، دیکھو اس قرآن کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، اس کو دہراتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اونٹ جیسے رسی توڑا کے بھاگتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے، ذہن سے اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے۔ اور جناب قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانے کی بڑی وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے کہ قرآن یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دینے والا، اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ تو قرآن کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جو یہ دولت ملی ہے اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور حفاظت کا وہی طریقہ ہے جو اساتذہ اس کے بتاتے ہیں، تم کو بھی تمہارے استاد جو طریقہ بتائیں اس کے مطابق محفوظ کرنے کی کوشش کرو، تو قرآن محفوظ رہے گا، یہ دولت جو ملی ہے وہ محفوظ رہے گی، یہ تمہارے لیے بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی، اہل خاندان کے لیے بھی، اور ہمارے جامعہ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے یہ ذمہ دار حضرات ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ
تم نے یہاں حفظ قرآن کی تکمیل کی اور یہ سعادت ہم سب کو ملی کہ ہم اس پروگرام میں مجلس میں بھی شریک ہیں جس میں حفظ قرآنی کی تکمیل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت قرآنی کا ذریعہ بنائے اور اس میں مددگار اور معاون بنائے. جس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہو ہماری جس انداز میں بھی سب کو اس کا معاون اور مددگار بھی بنائے اور اس ختم قرآن کو اور ختم قرآنی کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.